یہ ویڈیو پیغام ہے حافظ محمد شریف فیصل آباد کے جو شیخ ہمارے استاد بھی ہیں، مدیر مرکز تربیہ الاسلامی اور فاضل مدینہ یونیورسٹی اور شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام و تکریم علماء و مشائخ صغارا و کبارا، میں کچھ دنوں کے بعد ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر غور فرما کر اس کی تنقیح اور تصحیح پر آپ توجہ فرمائیں گے، نہ کہ تنقید، تعریض، حمز اور لمز جیسا کہ ہمارے یہاں اس وقت مجموعے میں ماحول بنا ہوا ہے۔ اس سے ہم سب گریز کریں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں تو ہم سب کا بلکہ سب علماء کا، خصوصاً اہل حدیث علماء کا تو اس پر اتفاق ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور توکل اختیار کرنا یہ تدابیر اور اسباب کے منافی نہیں ہے، اور سب کا یہ جملہ اتفاقیہ ہے: ترک الاسباب جہل والاعتماد علیہ کفر۔ اور اس وبا میں یا دوسرے جو وبائی امراض ہیں ان میں بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہمیں تدابیر اور اسباب پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب آ جا کر جو ایک چیز محلے یا موضوع اختلاف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ احتیاطی تدابیر آپس میں میل جول کی اور سلام لینے کی اور زیادہ اجتماع کی، زیادہ بھیڑ کی، یہ تدابیر کیا مساجد کے لحاظ سے اختیار کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو کچھ علماء، بلکہ بہت سے علماء ہیں، کبار العلماء بھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ مسجد ہو، اللہ بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، یعنی سب مسجدوں میں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور اذان کہہ دی جائے اور جو وہاں کی انتظامیہ ہے یا قریب ہیں جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھ لیں، یہ اللہ کے یہ شعار بھی قائم رہے، اذان بھی گونجتی رہے، تو باقی اجتماع سے روکا جائے، زیادہ بھیڑ سے، گیدرنگ سے روکا جائے، یہ بھی اسباب میں سے۔ دوسرے ہمارے محترم علماء کرام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، باقی جگہوں پر تو ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، لیکن مسجدوں کے بارے میں وہ ماشاءاللہ بہت حساس ہیں اور بڑے ان کے قابل قدر جذبات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ کے گھر چونکہ یہ امن کے گھر ہیں اور شفا کے ہیں، عافیت کے ہیں، بہت ساری چیزیں الحمدللہ قرآن و حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ہیں، تو اس لیے یہاں تو محل شفا ہے، یہاں سے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ مسجد کے اندر یہ دور بھی آیا ہمارے یہاں ہی کہ مسجدوں میں دھماکے شروع ہوئے، ہزاروں، سینکڑوں نمازی شہید کیے گئے، اور نماز پڑھتے ہوئے یہ دھماکے ہوئے، اور ہم نے پھر سیکورٹی کا اہتمام کیا اور بڑا کچھ اہتمام کیا۔ ہماری اپنی مسجد میں فجر کی نماز ہوتے ہوئے جب ہمارے اس وقت قاری عبد الرحمن حامد ادھر ہمارے پاس پڑھتے تھے تو انہوں نے قنوت نازلہ ابھی شروع کی، تو ہماری مسجد میں فائرنگ ہوگی، میں بھی اللہ کی توفیق سے پہلی صف میں تھا،
تو ہمارے 2 آدمی زخمی ہوئے، اور اسی طرح پورے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا۔ اب وہ مسجد میں آنا، مسجد میں جماعت، نماز، وہ ہمیں اس چیز سے کیا روکتی ہے کہ وہاں دھماکہ نہیں ہوگا، وہاں انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوگا؟ اور پھر ہم نے سیکورٹی والے بٹھا دیے کہ بھئی آپ پہلے سب کی چیکنگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹا۔ اب نماز پڑھتے ہوئے اور پھر بچھو کاٹ جائے انسان اللہ کی حفاظت میں ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن کی تلاوت، دعائیں، سب کچھ کرتے ہوئے آپ پر جادو کا اثر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زہر کا اثر بھی ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دعاؤں کے باوجود بیمار بھی ہوتے تھے، آپ کو تکلیفیں بھی آئی ہیں، آپ کی موچ نکل گئی تھی۔ پھر مسجد کے اندر ہی سیدنا عمر بن خطاب کو فجر کی نماز میں ان کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اور پھر بیت اللہ کے اندر من دخلہ کان آمنا کا جو اللہ کا فرمان مبارک موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں حجاج کو اس ظالم ابو طاہر جنابی قرمتی دجال نے ہزاروں کی تعداد میں ان کو شہید کیا، آب زمزم کا کنواں لاشوں سے بھر دیا، اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا انا وانا اللہ۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اینا الطیر ابابیل، اور ایک بدبخت نے یہ بھی کہا اس کے فوجیوں میں سے کہ کہاں ہے تمہارا قرآن جو کہتا تھا من دخلہ کان آمنا؟ اور پھر وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے، 22 سال تک بغیر حجر اسود کے بیت اللہ کا طواف ہوتا رہا۔ تو کیا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ کے گھروں کے اندر بھی تدابیر اور اسباب حفاظت اور وقایہ کے اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کرنے چاہیے، آئے جو آئے، تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ پھر تو ہمارا واقعتاً یہ ایک موضوع اختلاف ہوگا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے گھروں میں بھی آتے ہوئے ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تو پھر تو ہمارا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر حکومت ہے، کبار العلماء ہیں اور متخصص ڈاکٹر ہیں، مسلمان ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک پرہیز کی شکل ہے، تو مسجدوں سے بھی آپ زیادہ جو اجتماع جمعے اور جماعتوں کے ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، یہ بھی ایک تدابیر میں سے ہی ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ مسجد کے اندر ہی وہ جو وفد بنو ثقیف کا آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سلام نہیں لیا مجذوم سے، آپ نے بیعت کے وقت اس پہ جو ہے نا ہاتھ نہیں رکھا، کہا کہ قد بایعناک فرجع الی اہلک فر من المجذوم۔ یہ مسجد کے لیے بھی ہے یا مسجدوں سے صرف باہر کے لیے ہے؟ ان چیزوں پر امید ہے کہ ہم غور کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ بالکل اپنے دلوں کو صاف بھی رکھیں، اور ایک محدد موضوع بنا کر اس کے اوپر گفتگو کریں کہ شاید ہمارا یہ چھوٹا سا اختلاف بھی رفع ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔